دا اسلامیت کے معزز دوستوں، میں سے بہت سارے احباب نے دیکھ لیا ہوگا کہ اسرائیل جو کافی عرصے سے غزہ میں زمینی آپریشن کی وارننگز دیتا چلا آ رہا تھا، اس نے ابھی حال ہی میں غزہ پہ فل اسکیل زمینی حملہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب آپ نے بڑے مسلم ممالک کے بیانات اور ان کی حرکات بھی ملاحظہ کر لیے ہوں گے کہ وہ کس طرح سے بے حسی کی چادر اوڑھے بیٹھے ہیں۔ وہ صرف بے حسی نہیں ہو گئے بلکہ بغیرت بھی ہو چکے ہیں کہ ان کے اپنے ملک میں انتہائی فحاشی بھرے پروگرام جاری ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پس پشت پر ڈالے بڑی بےرحمی سے اپنے ہی سامنے اپنے مسلمان بھائیوں کا قتل عام ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک انتہائی دل دہلا دینے والی اور جگر پارا کر دینے والی خبر سعودی عرب سے آئی ہے جس نے پوری امت مسلمہ کو دنگ کر کے رکھ دیا ہے۔ ناظرین، سعودی عرب میں پچھلے سال ریاض سیزن 1 کے نام سے ایک بہت بڑا رنگا رنگ شو ہوا تھا جس میں مختلف طرح کے تقریبات منعقد کی گئی تھیں۔ ان تقریبات میں طرح طرح کے گلوکار اور فنکار دنیا سے بلائے گئے تھے جنہوں نے اسٹیج پر آ کر اپنے فن کا مظاہرہ کیا تھا۔ پچھلے سال بھی یہ شو بہت ساری وجوہات سے متنازع رہا، لیکن حال ہی میں ابھی اس شو کا دوسرا سیزن شروع ہوا ہے۔ آپ اتفاق کے سازش دیکھیں کہ یہ عرب ممالک میں جہاں پہ خانہ جنگی کا ماحول ہے، کہیں پہ فلسطینیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، کہیں پہ عراق کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں اور کہیں شام میں شامیوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ اس سب کے درمیان سعودی عرب اس دن اپنے اس فیسٹیول کو اوپننگ کر رہا ہے جس دن غزہ پہ اسرائیل فل اسکیل حملہ کر رہا ہے۔ کل ہی جب غزہ پہ فل اسکیل حملہ ہوا تو اسی دن سعودی عرب میں ریاض سیزن 2 کی افتتاحی تقریب منعقد کی گئی۔ سمجھ سے باہر ہے کہ آخر یہ وہی عرب ممالک ہیں جنہوں نے 1967 میں مل کر اسرائیل کے ساتھ جنگ کی تھی اور بھلے شکست کھائی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا جذبہ ماند نہیں پڑا تھا۔ انہوں نے 1972 میں بھی اسرائیل کے ساتھ دوبارہ جنگ کی۔ کیا یہ وہی عرب ممالک ہیں جن میں عرب حمیت اور غیرت کا وہ اور طوفان اڑتا تھا کہ جب یہ اپنے قبلہ اول اور بیت المقدس کو صہیونیوں کے ہاتھوں میں جاتے ہوئے دیکھتے تھے؟ اور آج کے وہی عرب ممالک ہیں اور انہی حکمران کی اولادیں ہیں جو ان ممالک پہ حکمران ہیں اور عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ انہیں اپنی عیش اور آمدنی کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ یہودی فوجی بے دردی سے فلسطین کے بچے کچھ مسلمانوں کا مغربی کنارے کے علاقے اور غزہ میں قتل عام کر رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ سعودی حکمران ریاض سیزن 2 میں شکیرہ جیسی آرٹسٹ کو بلا رہے ہیں اور وہیں پہ ایسی اداکاریں بھی آ رہی ہیں جو کھلے عام شیطان پرستی کی باتیں کر رہی ہیں۔ پچھلے سال بھی ریاض سیزن 1 میں بے حیائی کا ایک منبع تھا جس کے سٹیج پر بہت ساری ایکٹریس نے شیطان پرستی کی بات بھی کی تھی، لیکن ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی، جبکہ پوری مسلم دنیا میں اگر کوئی شخص اٹھے اور صہیونیت کے خلاف بات کرے، امریکی مفادات کے خلاف بات کرے، پھر وہ ملک چاہے پاکستان ہی کیوں نہ ہو، وہاں پہ اس شخص کے خلاف فوری کارروائی ہوتی ہے اور اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں عرب ممالک کی قومیت کی بنیاد پر قائم ہے اور پوری دنیا میں 2 ہی ملک ہیں جو مذہبی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک تو پاکستان ہے جو مذہبی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا، اور دوسرا اسرائیل ہے جو مذہبی نظریے کی بنیاد پر مسلط کیا گیا، کیونکہ یہ ملک کسی جمہوری طریقے سے قائم نہیں ہوا بلکہ قبضے اور مداخلت کے طریقے سے بنایا گیا ہے۔ ان دونوں ممالک میں سے ایک نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور پاکستان جو اسلام کے نام پر قائم کیا گیا، وہاں پہ اسلام کا نام لینے والے کہیں نوکری سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، کہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے پڑ جانا پڑتا ہے اور کہیں مکمل طور پر غائب کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور دیگر ادارے اس وقت پوری طرح سے امریکی غلامی میں ڈوب چکے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ریاض سیزن 2 کا آغاز ہی اس دن ہوا جس دن غزہ میں اسرائیل نے 20,000 فوجیوں کے ساتھ گرینیڈ آپریشن شروع کیا اور ایک ہی رات میں 1200 سے زائد فلسطینیوں کو قتل کیا۔ اس کے ساتھ ہی وائٹ ہاؤس کے نمائندے کا بیان آیا کہ وہ فی الحال بالکل نہیں چاہیں گے کہ جنگ روکیں، یعنی پوری مغربی دنیا اسرائیل کی پشت پناہی کرتے ہوئے اس بات پر ڈٹ گئی ہے کہ اسرائیل جو مرضی کرتا پھرے، جس طرح چاہے مسلمانوں کی نسل کشی کرے، اس کا ہاتھ روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس وقت میڈیٹرین سی میں دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی بار 11 بڑے ممالک کے 50 سے زائد جنگی بحری جہاز موجود ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ 11 ممالک کی فوجیں صرف اور صرف ایک ملک اسرائیل کو بچانے کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں۔ کس سے بچانے کے لیے؟ کہ لبنان کی جانب سے حزب اللہ حملہ نہ کر دے یا یمن سے حوثی حملہ نہ کر دیں۔ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت برطانیہ، مصر، امریکہ، فرانس اور سعودی عرب یہ وہ ممالک ہیں جن کے ایئر ڈیفنس سسٹم اس وقت یمن سے حوثی باغیوں کے اسرائیل پر داغے گئے میزائلز کو راستے میں روکنے کا کام کر رہے ہیں۔ یہ کام کفار کریں تو سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اسرائیل کو ان حملوں سے بچانے میں مصر اور سعودی عرب دونوں شامل ہیں، اور یہ دونوں ہی بڑے بڑے مسلم ممالک میں شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی غیرت اور حمیت عیار کفار کے ہاتھوں بیچ کھائی ہے، اور اس وقت عرب ممالک جو کبھی اسلامی کلچر کے گہوارے ہوا کرتے تھے، وہ عیش و عشرت کی اندھی گھاٹیوں میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ٹویٹر پہ اسحاق نامی ایک شخص ہے جو بڑے خوبصورت تجزیے پیش کرتا ہے۔
اس کا کہنا ہے کہ موجودہ عرب زوال جس میں عرب حکمران بڑی بے شرمی اور بغیرتی سے اپنے اپنے مفادات میں مگن ہیں اور اسرائیل کو اس طرح نہیں روک پا رہے جس طرح روکنے کا حق بنتا ہے، تو اس کی 4 بڑی وجوہات ہیں۔ اس کی پہلی بڑی وجہ یہ ہے کہ اسرائیلی لابی نے امریکہ اور اس کے ساتھ مل کر ان تمام عرب ممالک کو جو پہلی جنگ عظیم کے نتیجے میں وجود میں آئے، اس سے پہلے ان عرب ممالک کا کوئی وجود میں نہیں تھا، بلکہ یہ سب کے سب خلافت کا حصہ تھے۔ ان تمام ممالک کو مغرب یہ ڈراوے دیتا رہتا ہے کہ اگر تم اکٹھے ہوئے اور تم نے مسلمانوں کی بالادستی کی، کوئی جنگ لڑی، تو تمہارے ملک باقی نہیں رہیں گے، خلافت دوبارہ سے قائم ہو جائے گی اور تمہارے عیش و عشرت ختم ہو جائیں گے۔ دوسرا طریقہ جس سے یہ عرب ممالک کو قابو کرتے ہیں وہ ہے ان پر پابندیاں لگانا اور ان تک کسی ایسے ہتھیار کی رسائی نہ ہونے دینا جو اتنا ایڈوانس ہو کہ بعد میں مغربی ممالک اور امریکہ کے لیے کسی بھی قسم کے خطرے کا باعث بن سکے۔ تیسری بڑی وجہ جس سے یہ عرب ممالک کو ان تمام چیزوں سے روکتے چلے آ رہے ہیں وہ ہے نیوکلیئر ہتھیار، یعنی ایٹمی ہتھیاروں کے پارے۔ ان ممالک میں بالکل بھی کسی قسم کی اجازت نہیں ہے۔ اس مقصد کے لیے امریکہ کی ملٹری بیسز یعنی فوجی اڈے تقریباً تمام عرب ممالک میں موجود ہیں۔ اور آخری سب سے بڑی وجہ جو ڈائریکٹ پہلی وجہ سے جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مغربی ممالک کی خفیہ ایجنسیاں CIA اور موساد مل کر ان ممالک میں ایسے آپریشنز کرتی رہتی ہیں جس سے ان کے حکمرانوں کو اپنے ہاتھ میں رکھا جا سکے اور ان کو یہ ڈراوا دیا جا سکے کہ اگر تم نے ہمارے مطالبات نہ مانے تو ہم عوام کو تمہارے سامنے لا کھڑا کر دیں گے۔ اس کی ایک بڑی مثال 2009 سے لے کر 2019 تک جاری رہنے والی عرب بہار نامی تحریک ہے، جس میں بہت سارے عرب ممالک اس تکنیک کو برقرار لاتے ہوئے ان مسلمان حکمرانوں کا خاتمہ کر دیا گیا جو امریکہ اور اس کے حواریوں کی آنکھوں میں کھچک رہے تھے اور ان کے احکامات ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ یہ ہے وہ سب جسے عرب ممالک کو قابو میں رکھا جاتا ہے اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ آخر عرب ممالک کی غیرت کہاں سوئی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے فلسطینی بھائیوں کے مرتے اور کٹتے دیکھ رہے ہیں، لیکن ان تمام کے تمام افواج خاموش رہتی ہیں۔ ان کے بڑے بڑے فضائی جنگی طیارے ہوا میں نہیں اڑتے، ان کے بازو نہیں اڑتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان تمام بازوؤں کو شل کر دیا گیا۔ اب مسلمانوں کو یہ اہمیت ہے بغیرتی دراصل قیامت کی گھنٹیوں کی پہلی گھنٹی ہے اور اس سے یقین ہو رہا ہے کہ بے شک قیامت بہت نزدیک ہے۔ اللہ ایسے تمام بغیرت اور بہیمیت مسلمانوں کو مٹا دے تو اس کی خدائی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور وہ ان کو مٹا کر ایسے مسلمانوں کو سامنے لائے جو اس کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں، انشاءاللہ۔